أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور ظہر نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے وہ معاد ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے اور پھر موت بھی رکھی ہے۔ اگر ہمیں موت ہی دینی تھی تو پیدا کیوں کیا؟ اس طرح تو ہماری خلقت بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا، کوئی بھی کام بے ہدف نہیں کرتا، کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا، کوئی بھی کام فضول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہماری خلقت کا ایک راز ہے، ہماری پیدائش کا ایک ہدف ہے۔ There was a reason why Allah Almighty created us۔ تو اب سوال یہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ What is the reason of our creation? Why Allah Almighty created us؟ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس پروردگار عالم کو ہماری ضرورت ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا غور کریں، یہ تو شرک ہو جاتا ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کسی کا، اسے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ اخلاص میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہ اللہ فقط اور فقط ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر لحاظ سے محتاج بنایا ہے۔ ہم دیکھیں اگر انسان ایک معمولی سا کپڑا بھی خریدتا ہے تو وہ اس لیے خریدتا ہے کیونکہ اسے اس کپڑے کی ضرورت ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بننے کی ضرورت ہے۔ استاد محترم آغا سید جواد نقوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو انسان بنا کر نہیں بھیجا بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا ہے، اور انسان بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور محتاج سمجھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں عبادت کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس قادر مطلق کی عبادت کریں۔ اب یہاں پر ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان ہے جسے اس قادر مطلق کی ضرورت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی زیادہ نعمتیں رکھی، اتنی زیادہ آسانیاں رکھی، اتنی زیادہ آسائشیں رکھی، اتنی زیادہ آسانیاں رکھی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے والدین جب اپنے بچوں کی ہر چھوٹی سے بڑی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کس لیے یہ کام کرتے ہیں؟ کیا اس امر کی ضرورت والدین کو ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو والدین کی مہربانی ہوتی ہے، یہ تو والدین کی شفقت ہوتی ہے، یہ تو والدین کا پیار ہوتا ہے، یہ تو والدین کی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی سہولت اور ہر بڑی سے بڑی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ہر نعمت اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے ہمیں، اس نے ہمیں ہر نعمت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو کچھ اس زمین میں ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے ہے، یعنی اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں رکھیں، اتنی زیادہ آسائشیں رکھیں، اتنی زیادہ نعمتیں رکھیں، تو پھر ان پریشانیوں کا کیا سبب ہے، ان مشکلات کا کیا سبب ہے، ان مصیبتوں کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اتنی زیادہ نعمتیں ہیں وہاں پر ہمارے پاس درد بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اور 156 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف سے، رزق میں کمی سے، والخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم موت سے تمہیں آزماتے ہیں، ہم پھلوں سے تمہیں آزماتے ہیں، ہم رزق میں کمی سے تمہیں آزماتے ہیں، ہم مال میں کمی سے تمہیں آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹائے جانا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ جو تمام پریشانیاں ہیں، یہ تمام مصیبتیں ہیں، یہ تمام زحمتیں ہیں، یہ دراصل میں آزمائشیں ہیں، یہ دراصل میں امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے لیتا ہے۔ ہم دیکھیں ایک استاد جب اپنے شاگردوں کو ڈانٹتا ہے، اپنے شاگردوں پہ سختی کرتا ہے، انہیں سزائیں دیتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے انہیں ڈانٹتا ہے، اس لیے ان پہ سختی کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد کامیاب ہو جائے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے شاگرد کمال تک پہنچ جائیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو پریشانیاں رکھی ہیں، یہ جو مشکلات رکھی ہیں، یہ جو مصیبتیں رکھی ہیں، وہ اس وجہ سے رکھی ہیں تاکہ انسان بھی کمال تک پہنچ جائے، انسان بھی کامیاب ہو جائے۔ جس ایک شاعر نے کیا خوب کہا، دام ہر موج میں ہے ہلکا عزت کام نہنگ، دام ہر موج میں ہے ہلکا عزت کام نہنگ، دیکھے کیا گزرتے ہیں قطرے کو گوہر ہونے تک۔ کہ ہم دیکھیں ایک صدف، اسے کتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ سمندر کی اتنی نچلی سطح سے اوپر سانس لینے کے لیے آئے، اور ہزاروں دفعہ جب وہ اوپر آتی ہے تو کبھی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں بارش کا ایک قطرہ آ جائے، اور پھر وہ بارش کا قطرہ جب وہ نیچے لے کے جاتی ہے تو اسے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہزاروں مگر مچھلی بیٹھی ہوتی ہیں اس کا شکار کرنے کے لیے، ہزاروں مچھلیاں بیٹھی ہوتی ہیں اس کا شکار کرنے کے لیے۔ تو جس طرح سے ایک قطرے کو گوہر ہونے تک اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کو بھی کامیابی تک پہنچنے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مشکلات اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان اس دنیا میں کمال تک پہنچ جائے۔ تب ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اس دنیا میں کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا انسان اس دنیا میں کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا انسان اس دنیا میں بلندی تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا انسان اس دنیا میں عروج تک پہنچ سکتا ہے؟ تو نہیں،
انسان اس دنیا میں بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال بیان کرتی چلوں کہ جیسے ایک بچہ، اگر ایک بچہ جھولے سے ہی نہیں نکلے گا تو اپنے قدموں پر کبھی بھی چلنا نہیں سیکھے گا، وہ کبھی بھی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جھولے میں رہنے کے لیے پیدا تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا کوئی مقصد رکھا ہے، اس کا مقصد فقط اور فقط جھولے تک محدود رہنا تو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بجائے کہ اس دنیا میں کمال تک جائے، عروج تک جائے، انسان پستی میں جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں انسان کی سماعت کمزور ہوتی ہے، انسان کی بینائی کمزور ہوتی ہے، انسان کے ہاتھوں کی طاقت کمزور ہوتی ہے، انسان کے پاؤں کی طاقت کمزور ہوتی ہے، انسان ضعیف ہو جاتا ہے۔ انسان تو اس دنیا میں پستی میں جا رہا ہے، وہ تو کمال تک نہیں پہنچ رہا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اب ایک ایسے جہان کی ضرورت ہے ہمیں کہ جہاں پر انسان کمال تک پہنچ جائے، کہ جہاں پر انسان بلندی تک پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے اور تم نے ہماری طرف پلٹائے نہیں جانا؟ اس آیت سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں معاد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جانا۔ اگر معاد نہ ہو، ایک نیا جہان نہ ہو، تو ہم اس دنیا میں کبھی بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ معاد کے بغیر ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ انسان اس وقت کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ قیامت معاد میں جائے، جب وہ اس جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہو، ایک نئے جہان میں منتقل ہو۔ اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس جہان کی تیاری کریں۔ جیسے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ اگر لاکھ برس جئیں تو پھر مرنا ہے، گر لاکھ برس جئیں تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے۔ گر لاکھ برس جئیں تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے، یا تو شاہ آخرت مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم آئندہ مواد پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ